واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 231 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لڑکی نے کہا۔ میں یہ باتیں سب کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے ان آدمیوں میں ایک بوڑھا دیکھا ہے، وہ میرا خاوند ہے۔ اس کی عمر دیکھو اور میری جوانی دیکھو۔ میرے ساتھ جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک میری طرح ایک بوڑھے آدمی کی بیوی بنا دی گئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ لڑکی کو جس کے ساتھ باندھ دو وہ بول نہیں سکتی۔ یہ بوڑھا مجھے خوش کرنے کے لیے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ یہ سب تاجر ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ دوسری دو لڑکیاں کون ہیں؟ سپاہی نے پوچھا۔ وہ دونوں تو شادی شدہ ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ ان کے خاوند جوان ہیں، وہ انہیں سیر سپاٹے کے لیے ساتھ لاتے ہیں۔ تم میری مدد کرو۔ اگر یہ لوگ تمہیں اغوا کر کے لائے ہوتے تو میں ان سب کو چوکی لے جاتا۔ سپاہی نے کہا، تم اس کی بیوی ہو، میں نے اسے اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا۔ لڑکی نے کہا، تمہیں دیکھا ہے تو میرے دل میں اس بوڑھے کی نفرت اور زیادہ گہری ہو گئی ہے۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر میرے دل سے آواز آئی کہ یہ ہے تمہارا خاوند۔ خدا نے تمہیں اس خوبرو جوان کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں اتنا خوبصورت نہیں جتنا تم نے کہا ہے۔ سپاہی نے کہا، تم مجھے کیوں دھوکہ دے رہی ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ لڑکی نے مایوس سے لہجے میں کہا، وہی تمہارے دل میں رحم ڈالے گا۔ اگر تم میرے دل کی آواز کو دھوکہ سمجھتے ہو تو میں اپنے خاوند کے پاس نہیں جاؤں گی، گھوڑے کو ایڑ لگاؤں گی اور سیدھی دریا میں گھوڑے سمیت کود جاؤں گی۔ خدا سے جا کر کہوں گی کہ تم میرے قاتل ہو۔ وہ ایک تشنہ سپاہی تھا، سرحد کی ڈیوٹی سے اکتایا ہوا تھا۔ ناظرین، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی یا علی بن سفیان یا العادل نہیں تھا، وہ سپاہی تھا، جوان تھا، اور یہی اس کی شخصیت تھی۔ لڑکی کے حسن و شباب اور اس کے انداز اور اس کی باتوں نے اسے موم کر دیا۔ البتہ اس احساس کا اس نے اظہار کر دیا، میں کمتر سپاہی ہوں اور تم شہزادیوں سے کم نہیں۔ تم مخمل سے نکل کر میرے ساتھ اس ریت پر اور ان چٹانوں میں زندہ نہیں رہ سکو گی۔ اگر خواہش مخمل اور دولت کی ہوتی تو اس بوڑھے خاوند سے بہتر میرے لیے کوئی خاوند نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی نے کہا، اس نے اپنی دولت میرے قدموں میں ڈال رکھی ہے، لیکن میں کسی سپاہی کی بیوی بننا چاہتی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی ہے، دو بڑے بھائی بھی سپاہی ہیں، وہ دمشق اور شام کے محاذ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ہیں۔ مجھے اس بوڑھے کے حوالے میری ماں نے کیا ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، میری خوبصورتی میری بدنصیبی کا باعث بنی ہے۔ میں شاہ سوار ہوں، یہ میرے خاوند کو معلوم نہیں۔ ہمارے خاندان کی دولت یہی عسکری روایات ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہو جاؤں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی سپاہی کے ساتھ شادی کر لوں۔ تم ریت اور چٹانوں کی باتیں نہ کرو، میں اس ریت کی پیداوار ہوں۔ جب میرا خون اسی ریت میں جذب ہو جائے گا تو میری روح مطمئن ہو کر خدا کے حضور جائے گی۔ میں تمہاری مدد کس طرح کر سکتا ہوں؟ آؤ، لڑکی نے کہا، آہستہ آہستہ واپس چلتے ہیں، وہ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہوں گے۔ راستے میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ ناظرین، وہ چل پڑے۔ لڑکی نے کہا، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، یہ جرم ہوگا۔ میرا خاوند قاضی کے پاس چلا جائے گا اور ہم دونوں سزا پائیں گے۔ پہلے اس خاوند سے آزاد ہونا ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ یہ قتل نہ لگے۔ قتل تم نہیں کرو گے، میں کروں گی۔ ہو سکتا ہے اسے شراب میں کچھ ملا کر پلا دوں اور رات کو دریا کے کنارے
ले जाकर धक्का दे दूं और कहूं कि वो नशे में दरिया में उतर गया था, उसके लिए 2-4 रोज इंतजार करना पड़ेगा। मैं उसे यहीं रखूंगी। तुम्हारे पास कोई जहर है? सिपाही ने पूछा। लड़की ने कहका लगाया और कहा, तुम बुद्धू सिपाही हो। मैं काहिरा के दूर पूर के इलाके की रहने वाली हूँ जिसमें से ये दरिया गुजरता है। हमारी खुराक मछली है। मछली का पित्ता जहर से भरा होता है। तुमने देखा है कि हम यहाँ भी मछलियाँ पकड़ते हैं। मैं मछली का पित्ता अलग करके छुपा लूंगी और उसमें से चंद कतरे बूढ़े की शराब में मिला दूंगी। फिर उसे सैर के बहाने दरिया के किनारे ले जाऊंगी। फिर मैं तुम्हें किस तरह ले जाऊंगा? वो मर गया तो मैं आजाद होंगी। लड़की ने जवाब दिया, मैं सबसे कह दूंगी कि तुम में से कोई भी मेरा वारिस नहीं जो मुझे अपनी मर्जी की शादी से रोके। मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। तुम मुझे अपने घर भेज देना और सुनो, तुम मुझे मिलते रहना। अब चले जाओगे तो फिर कब आओगे? मैं सिर्फ गश्त पर आ सकता हूँ, सिपाही ने जवाब दिया। चौकी दूर है, गश्त के बगैर हम घोड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी गश्त इसी साथी के साथ कल रात के दूसरे पहर होगी। मैं यहीं आ जाऊंगा, जरा दूर रहना। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें रास्ते में मिलूंगी, कहीं छुपकर बैठ जाएंगे। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। नाजरीन, सिपाही ने उसकी तरफ देखा तो लड़की ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। सिपाही के तमाम शकूक रफा हो गए। उसने लड़की का हाथ दिल पर रखकर दबाया। वो जब उस जगह पहुंचे जहां से लड़की का घोड़ा चट्टान की ओट में हो गया था, उन्हें तमाम आदमी नजर आए। वो इसी तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर वो उनकी तरफ दौड़ पड़े। दोनों घोड़ों से उतरे। लड़की का बूढ़ा खावन सिपाही के साथ लिपट गया। उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरे आदमियों ने भी वालहाना अंदाज से उसका शुक्रिया अदा किया। लड़की ने उन्हें झूठ मूठ की कहानी सुना दी और कहा कि उस सिपाही ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया है, वरना घोड़ा उसे किसी पथरीली खड्ड में गिराकर मार देता। नाजरीन, दोनों सिपाही चौकी को वापस रवाना हुए। रास्ते में उस सिपाही ने अपने साथी को बताया कि असल वाकया क्या हुआ है। उसके साथी के दिल में रश्क सा पैदा हुआ, लेकिन उसने बताया कि इसकी गैर हाजिरी में एक लड़की अजीब सी नजरों से उसे देखती थी। ये सिपाही अपने साथी के पीछे जाना चाहता था मगर पैदल पहुंचना मुमकिन नहीं था। बाकी आदमी पीछे खड़े रहे। वो बहुत आगे चला गया। 2 लड़कियां भी आगे गईं, जिनमें से एक इसके साथ बातें करने लगी। बातों बातों में लड़की ने उस सिपाही के साथ मोहब्बत का इजहार किया और उससे पूछा कि वो उसे फिर कब मिलेगा। उसने लड़की को बताया कि वो कल रात के दूसरे पहर गश्त पर आएगा। नाज़रीन, उस लड़की ने उसे बताया कि उसे एक बूढ़े के साथ ब्याह दिया गया है और वो उसके साथ भागना चाहती है। दोनों की कहानी एक जैसी थी। उन्होंने इस मसले पर गौर करना शुरू कर दिया कि वो लड़कियों को किस तरह अपने साथ ले जाएंगे। वो दोनों इस पर भी गौर करने लगे कि अगर लड़कियां अपने खामंदों को कत्ल ना कर सकी तो वो इन्हें कत्ल करें और किस तरह करेंगे। नाजरीन, दोनों सिपाही बड़े ही हसीन तस्वुरात में खुमार की कैफियत में अपनी चौकी पर पहुंचे। उन्होंने अपने कमांडर को रिपोर्ट दी कि फुला जगह काहिरा के ताजिरों का काफिला रुका हुआ है जिसके सामान की तलाशी ली गई है। वो हर तरह इत्मीनान कर लिया गया है कि वो मुश्तबा और मशकूक लोग नहीं। इन सिपाहियों ने लड़कियों का जिक्र भी किया। नाजरीन, चौकी के कमांडर ने रिपोर्ट के पहले हिस्से को तवज्जो से नहीं सुना था। जब लड़कियों का जिक्र आया
تو اس نے دلچسپی لینی شروع کر دی۔ لڑکیوں کی تعداد، عمر، شکل و صورت، قد بت، رنگ روپ، غرض اس نے کوئی بات نہ رہنے دی۔ سپاہیوں نے اس کے اس رویے کو محسوس کیا اور خاموش رہے۔ ناظرین، چوکی میں ایک اور چوکی کا سپاہی بیٹھا تھا۔ وہ چوکی وہاں سے 8-10 میل دور تھی۔ اس کے کمانڈر نے اس سپاہی کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا کہ آج شام کے بعد میری چوکی میں آنا، ضروری کام ہے۔ کمانڈر نے یہ پیغام لانے والے سپاہی کو یہ کہہ کر روک لیا تھا کہ اکٹھے چلیں گے۔ ناظرین، سورج غروب ہوتے ہی کمانڈر سپاہی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دوسری چوکی پر پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ یہ چوکی ہری بھری جگہ تھی۔ وہاں اس شام کچھ اور ہی رونق تھی۔ چوکی کے تمام سپاہی جو ڈیوٹی پر نہیں تھے، چوکی کے باہر گول دائرے میں بیٹھے تھے۔ مشعلیں جل رہی تھی۔ چوکی کا کمانڈر وہاں نہیں تھا۔ اس کے خیمے میں گئے، وہاں 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں اور 3 صحرائی آدمی بھی تھے۔ ان کے قریب ساز اور دف پڑے تھے۔ مہمان کمانڈر کے آتے ہی کھانا چنا گیا۔ سب کھا چکے تو چوکی کے کمانڈر کے کہنے پر سازندے اور لڑکیاں باہر چلی گئیں۔ دوسری چوکی کے کمانڈر نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور باہر کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکیاں ناچنے والی ہیں، کمانڈر نے جواب دیا، اور ان کے ساتھ سازندے ہیں۔ یہاں سے گزر رہے تھے، پانی پینے کے لیے رکے تو میں نے انہیں بٹھا لیا۔ لڑکیاں اچھی لگی، میں نے انہیں کھانا بھی کھلایا۔ یہ کہیں جا رہے تھے، میرے کہنے پر رک گئے۔ آج رات انہیں یہیں رکھوں گا، مجھے یہ سلسلہ اچھا نہیں لگا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، سرحد پر آ کر یہ عیاشی سپاہیوں کو خراب کرے گی، اس کے بغیر سپاہی زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ میزبان کمانڈر نے کہا، ایک ہمارے وہ ساتھی ہیں جو شہروں میں عیش کر رہے ہیں، ایک ہم ہیں جو معلوم نہیں کب سے یہاں بو گیر کتوں کی طرح آوارہ پھر رہے ہیں۔ کیا تمہیں سپاہیوں نے کبھی پریشان نہیں کیا کہ ان کی جگہ دوسرے دستے لائے جائیں؟ میری چوکی میں تو 2 سپاہی آپس میں لڑ بھی چکے ہیں۔ مہمان کمانڈر نے کہا، اب تو سپاہیوں کو معمولی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ سپاہی انہیں چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے۔ 3-4 سپاہیوں نے لڑکی کی طرف پیسے پھینکے، جو لڑکیوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیے کہ وہ وطن کے محافظوں سے پیسے نہیں لیں گی۔ ان کے سازندوں نے بھی سپاہیوں سے کہا کہ اگر وہ ناچ گانے سے خوش ہوتے ہیں تو انہیں جب بھی بلایا جائے گا وہ بلا اجرت آ جایا کریں گے۔ ان تماشائیوں میں 2 کمانڈر تھے۔ ان کے عہدے کوئی زیادہ اونچے تو نہیں تھے، پھر بھی وہ ذمہ دار افراد تھے اور وہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش نہ کی کہ ناچنے گانے والی یہ پارٹی آئی کہاں سے ہے اور جا کہاں رہی ہے، اور جو کچھ سازندوں نے اپنے متعلق بتایا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ ناظرین، کمانڈروں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ تماشائیوں میں مصر کے صحرائی لباس میں جو چند ایک آدمی بیٹھے ہیں وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اور ان کمانڈروں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ چوکی کے 4 سپاہی گشتی پہرے سے جلدی واپس آ گئے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے 4 سپاہی پہرے کے لیے گئے ہی نہیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 232 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔